بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ بھائیو، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دین کے کاموں پر علماء خطباء کا پیسے لینا۔ عام طور پر اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ علماء جو ہیں خطیب فی سبیل اللہ کام کریں، اس میں زیادہ اخلاص ہے، اور پھر بعض اوقات علماء پیسے خرچ کر کے بہت دور کا سفر طے کر کے جاتے ہیں تو ان کو پٹرول کا کرایہ بھی نہیں دیا جاتا، خرچ کرایہ بھی نہیں، اور جزاک اللہ کہہ کر ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ بھئی یہ پیسے لینا شریعت میں کیا عیب والی بات ہے۔ تو پہلی بات سمجھ لیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی خطیب، کوئی عالم دین کے ان کاموں پر معاوضہ پیسہ نہیں لیتا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو کہیں گے لیتے ہیں، وہ تو ہم دیکھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم آخر میں جا کر وضاحت کریں گے کہ ہم اپنے دعوے میں کیسے سچے ہیں کہ نہ وہ اپنی خطابت کا پیسہ لیتے، نہ اپنی امامت کا پیسہ لیتے، نہ ہی وہ اپنی تبلیغ کا پیسہ لیتے۔ اور اب اس کے لیے ہم دلائل ذکر کرتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ پیسے لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دم کیا سورہ فاتحہ کا، اللہ تعالیٰ نے کافر کو وہ شفا بخشی اور اس کو بکریوں کا ریوڑ لیا۔ تو واپسی پر جب نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ، کہ سب سے زیادہ حقدار ہے اجرت کے اعتبار سے کہ جس پر کہ اجرت لی جائے وہ کتاب اللہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو حق فرمانے کہ جتنے بھی کاموں پر اجرت لی جاتی ہے ان کاموں میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے اجرت کا تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور آپ نے پھر فرمایا اصبتم، تم نے بالکل ٹھیک کیا، احسنتم، اے میرے صحابہ تم نے بڑا اچھا کیا، بلکہ ایک حدیث میں میرا بھی سر کھو۔ یہ بخاری شریف ہے، 5737 نمبر اس کا حوالہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف دم کرنے پر اگر پیسہ لیا جا رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں میرا حصہ بھی رکھو۔ دلیل نمبر 2، بھائیو یہ جو ہے نا حق مہر کے عوض نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو صورتیں سکھلا دو تو یہ تمہارا حق مہر ہو جائے گا۔ جب ایک صحابی نے کہا نا میرے پاس حق مہر میں دینے کے لیے ایک جو ہے نا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا فقد انکحتھا بما معک من القرآن، بخاری شریف 51-49 یہ حدیث کا حوالہ ہے کہ میں نے تیرا نکاح جو ہے وہ قرآن پڑھانے کے عوض یعنی کہ حق مہر وہ دے دیا، کر دیا۔ معلوم ہوا پیسے دینے تھے نا، حق مہر میں پیسے دینے تھے، تو فرمایا تم صورتیں اپنی اس کو یاد کروا دو، یہی تمہارے لیے حق مہر ہے۔ اچھا، تیسری دلیل بھائیو اس حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطیبوں کے لیے تنخواہیں مقرر کی ہیں، علماء خطیبوں کی۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ بدر کے جو قیدی آئے تھے کافروں کے، اور کچھ سے فدیہ لے کر پیسے لے کر چھوڑ دیا، بعض کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ تو گویا آپ نے لکھنا پڑھنے پر فدیہ پیسے ان کو دیے نا، کہ ان کا جو فدیہ معاف کر دیا، تو یہ پیسے ہی دینا ہے نا، انہوں نے جو پیسے دینے تھے اس کا عوض پڑھائی بن گئی، لکھائی بن گئی۔ اور پھر بھائیو قرآن مجید میں بھی اس کے جو ہے نا دلائل ہیں، وہ 5 دلیلیں ہم جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ،
لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا کہ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں اور زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ یقین کیجئے جو آئمہ، جو امام 5 وقت کی نماز پڑھائے گا وہ احسروا فی سبیل اللہ ہے، اور جو قاری امام قرآن مجید کو حفظ کرواتا ہے، ہاں جی، وہ تو ہل نہیں سکتا جب تک استاد معلم بچوں کے اوپر نہیں رہے گا۔ بچے نہیں پڑھ سکتے، بچے بندر ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو احسروا فی سبیل اللہ یہ بھی ہو گئے۔ پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے اصحاب صفہ کے بارے میں، اصحاب صفہ کے بارے میں، پھر یہ بات جو ہے نا دوسرا بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر سردیوں میں بھائیو یہ تو بندہ جا ہی نہیں سکتا کہیں۔ پھر دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، ایک بندہ یتیم کا جو ہے نا نگرانی کرنے والا ہے، نگران ہے غریب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یتیم کے کھیت ہے نا تم اس میں کام کرو، اس کی نگرانی کرو، تمہارا وقت خرچ ہوتا ہے، تو اس کے عوض تم معروف طریقے کے مطابق اس بچے ہی کے کھیتوں میں سے پیسے لے لیا کرو۔ تو اسی طرح اگر علماء دین کا کام کریں گے اور اپنا وقت لگائیں گے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تیسری بھائیو دلیل، عام طور پر کہا جاتا ہے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ما اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا۔ وہ ہم بات آگے چل کر کریں گے، تو یہ بات ادھر ہی سمجھ لیں کہ 5واں مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جسے خمس کہتے ہیں، خمس، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص تھا۔ 10واں سپارہ سورہ الانفال کی آیت کا آغاز ہی ادھر سے ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یعنی کہ جب بھی لڑائی ہوگی تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہوگا۔ تو گویا بلکہ مال غنیمت کو ہی دیکھ لیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، مال غنیمت ایک مجاہد لڑتا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے لڑتا ہے نا، اور وقت کا حکمران یا وہ سپہ سالار اس کو مال غنیمت نہیں دیتا۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا جو ہے فی سبیل اللہ کام کرے تو انتظامیہ ادارہ انہیں پیسے دیتا ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ مال غنیمت۔ پھر قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ زکوٰۃ کی جو وصولی کرنے جا رہے ہیں وہ عامل بن چکے ہیں۔ جب وہ عامل بن چکے ہیں تو فرمایا کہ وہ جو ہے نا دفتر کے کارکنان زکوٰۃ کے، فرمایا کہ وہ اپنا حق پیسہ لے سکتے ہیں اس میں سے، کیونکہ وہ تو محنت کر رہے ہیں نا۔ تو جب زکوٰۃ کی وصولی پر جانے والا زکوٰۃ میں سے لے سکتا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں لے سکتا عالم دین۔ پھر بھائیو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں تو یہ بات مزید کھول کر بیان کی کہ جو مال جن پر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دوڑائے نہیں گئے گھوڑے، مال فے جسے کہتے ہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ تو گویا معلوم ہوا کہ جیسے مال غنیمت میں یا جہاد میں مجاہد لڑتا اللہ کے لیے ہے لیکن اس کو حصہ دیا جاتا ہے، اسی طرح علماء کی بات ہے۔ پھر بھائیو یہ جو ہے نا آئمہ نے کہتے ہیں نا کہ امام پیسہ لیتے ہیں، اب ہم وہ دلائل ذکر کریں گے کہ کتنی جگہ پیسے دیے جا رہے ہیں اور کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بھی یہ بھی تو اللہ کی راہ میں ہے۔ کیسے بھائیو؟ اس علماء اسلامی کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں سے اردو، پیسے لیتے ہیں، اور علماء دینی کتابیں لکھتے ہیں، کتاب لکھنے کے پیسے لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سرکاری ٹیچر اسلامیات کا پروفیسر، وہ جب وہ کالج میں سرکاری طور پر تنخواہ لے اس پر کوئی بحث نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس کو پینشن بھی ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری جو فوج ہے میں بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے، جہاد کرتی ہے، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ کرتی ہے جہاد، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ تنخواہ لیتی ہے کہ نہیں لیتی؟
بالکل لیتی ہے. تو اگر فوج تنخواہ لے سکتی ہے تو علماء کیوں نہیں لے سکتے؟ اور وہ اساتذہ جو کہ مبعوث ہوتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے، وہ ریال آتے ہیں ادھر لاکھوں روپے بن جاتے ہیں، وہ اتنا ہی وہ ایک پیریڈ پڑھاتے ہیں، 2 پیریڈ اور لاکھوں روپے لے جاتے ہیں. تو وہ سارے علماء سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ باہر کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں. حتیٰ کہ ادھر کے سعودی عرب کے مسجد نبوی کا امام ہو، بیت اللہ کا امام ہو، حتیٰ کہ ادھر صفائی کرنے والا ہو، پیسے نہیں لیتے. تو سارے پیسے لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ صفائی کرنے والا عملہ بھی بطور تنخواہ لگا ہوا ہے ادھر. اور بھائیو نکاح خان، نکاح پڑھانے والا پیسے نہیں لیتا، بالکل لیتا ہے نکاح پڑھانے والا، کاغذات کو کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں. اور 18ویں بات اس سے یاد ہے بھائیو، یہ جو قرآن مجید ہوتے ہیں ہم لیتے ہیں جا کر، تو جو دیتا ہے وہ پیسہ دیتا ہے، چاہے ہم انہیں ہدیہ کہہ لیں، تو توبہ نعوذ باللہ وہ قرآن فروخت کر رہا ہے. وہ اصل میں کہے گا یہ چھپائی کا اور محنت کا ہے نا، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو پھر آپ کہیں بھی قرآن بھی مفت دو ہمیں، وہ آپ کو کہے گا بھی یہ میں نے چھپائی کی ہے، پیسہ لگایا ہے، تو وہ نفع نہیں لیتا اس پر. قرآن پر کہتے ہیں جی قرآن کی آیات نہ فروخت کرو. وہ تو میں مسئلہ آگے چل کر بتاؤں گا کہ فروخت کرنا کیا ہوتا ہے. تو مطلب وہ دکاندار کہتا ہے یہ کاغذ کے پیسے ہیں جی، تو ہدیہ کا نام لے کر وصول کرتے ہیں. حتیٰ کہ مرزا احمد قادیانی اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنی کتابوں کا نفع نہیں لیتے، پیسے تو وہ بھی لیتے ہیں کتابوں کا. پھر اس کے بعد بھائیو یتیم کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، جو جیسے میں نے پیچھے کہہ دیا. اور اعتراض اور آخری حرف آخر بات کہتے ہیں جی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ اللہ کی آیات کو فروخت کرتے ہیں جیسے جماعت مسلمین. تو بھائیو ہم اس کے جواب میں بس اتنا ہی کہیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا مطلب غلط فتویٰ دے کر اگر آج بھی کوئی پیسے لیتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے، لیکن جائز فتویٰ دے کر پیسے لینا یہ کیسے غلط ہو گیا. اور باقی تینوں ہی ائمہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، تو یہ سب قائل ہیں کس بات کے؟ تنخواہ لے سکتا ہے. پہلے احناف بھی جو پہلے والے تھے نا حنفی، وہ قائل نہیں تھے، بعد والے وہ بھی قائل ہو گئے. اب اصل مسئلہ سمجھ لیں، یہ تھا ہمارا نظام خلافت. جب نظام خلافت تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی بیت المال سے جو ہے نا وہ تنخواہ لیا، حضرت عمر نے لیا، صحابہ کرام نے لیا. اور جو ان کا قاضی امیر مقرر ہوتا تھا اصل میں وہی نماز پڑھاتا تھا، وہی خطبے دیتا تھا، تو وہ بیت المال سے تنخواہ بھی لیتا تھا. جب خلافت کا مسئلہ ہوا ختم، یہ تھی مسجدیں سرکاری مسجدیں تھیں، اب یہ پرائیویٹ ہو گئی، تو یہ آگے انتظامیہ پر. بات میں سمجھا پا رہا ہوں نا؟ ورنہ وہ خطیب ہو، امام ہو، حضرت عمر کا دور ہو، تمام خلافت کے نظام میں سرکاری تھی. ہیں آج بھی سرکاری مساجد ہیں، یہ بادشاہی مسجد دیکھ لیں، سرکاری مسجد ہے. اور اب میں نے یہ دعویٰ کیا تھا، معذرت کے ساتھ ذرا بات لمبی ہو گئی، میں نے دعویٰ یہ کیا تھا، بات اہم تھی کہ کوئی خطیب کوئی عالم پیسے نہیں لیتا، نہ خطبے کے نہ امامت کے. کیوں؟ اس پر تو نہیں فرض. اصل میں سمجھ لیں مسئلہ یہ ہے کہ امام اور خطیب کوئی بھی دینی کام کرنے والا وقت اور جگہ کے پیسے لیتا ہے، وقت اور جگہ کے پیسے لیتا ہے، وقت اور جگہ کے. کیسے؟ بھئی میں ایک ہر ادارہ چاہتا ہے میرے تھرو اسلام کی خدمت ہو. اگر میں ادھر پہنچ کر جمعہ نہ پڑھاؤں یا امام ادھر آ کر نماز نہ پڑھائے تو اسے تنخواہ دے گی انتظامیہ؟ نہیں نہ دے گی. تو معلوم ہوا کہ دوسرا کہیں بھی نماز پڑھ لے، کہیں بھی جمعہ پڑھ لے، اس کا جمعہ بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی. خطیب پر اصل میں یہ پابندی تھی، عالم پر یہ پابندی تھی، امام پر یہ پابندی تھی کہ تم نے ادھر آ کر اس جگہ پر ہمارے ادارے کے تھرو اسلام کی خدمت کرنی ہے. قصہ مختصر، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ادارے کے تھرو اسلام کی خدمت ہو، تو پھر ادارہ اس کو دیتا ہے. تو شہری بابو کیوں نہیں آتے آگے؟ یہ بیچارے مولوی یقین کریں بہت کم تنخواہوں پر یہ جو ہے نا یہ چل رہے ہوتے ہیں، 15,000 20,000، اپنے ان کے گھروں کے خرچے 60,000. یہ ہے علماء پر اجتماعی طور پر ظلم. لیکن پھر بھی عالم وہ بیچارے دین کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.